دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کون ہیں؟ حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الکلام المعجز، اللہ تبارک و تعالی کا معجز کلام، جس کا ایک ایک لفظ اعجاز کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہے کہ پوری کائنات مل کر کے بھی اس کی ایک آیت کا مثل نہیں لا سکتی۔ آئیے اس کتاب ہدایت کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کیے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو۔ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير۔ قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے، اور اللہ قادر ہے۔ والله غفور رحيم۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم۔ اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو۔ ان اللہ يحب المقسطین۔ بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم۔ اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے
جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو. اللہ اعلم بإیمانہن. اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال. وآتوهم ما أنفقوا. اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. اور کافرنیوں کے نکاح پر جمے نہ رہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے. آج کے پروگرام کا موضوع ہے محبت الہی کی مٹھاس. مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کس طریقے سے ہم دل میں بڑھا سکتے ہیں، کچھ بات اس پر بھی کریں گے. آئیے ابھی عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا لب بند اور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے لب بند اور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے بند اور دل میں ہیں جلوے بھرے ہوئے اللہ ہرے جگر تیرے آگاہ ہے راز کا غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو گیا کلیم سے مشتاق دید کو جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا اور ہر شے سے ہے آیا میرے سونے کی صنعتیں ہر شے سے ہے آیا میرے سونے کی صنعتیں وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو پرندوں کو ہواؤں میں اڑا رہا ہے اور بڑے بڑے دیو ہیکل جہازوں کو سمندر میں تیرا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ ہر شے سے آیا میرے سونے کی صنعتیں دیکھو ہر شے سے ہے آیا
ہر شے سے ہے آیا میرے سامنے کی صنعتیں ہر شے سے ہے آیا میرے سامنے کی صنعتیں عالم سبائنوں میں ہے آئینہ اور افلاک عرض سب تیرے فرمان پذیر ہیں افلاک عرض سب تیرے فرمان پذیر ہیں اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون افلاک ورد افلاک عرض سب تیرے فرمان پذیر ہیں مولا 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 افلاک عرض سب تیرے فرمان پذیر ہیں افلاک عرض سب تیرے فرمان پذیر ہیں افلاک عرض سب تیرے فرمان پذیر ہیں اور حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا اور مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے شمع تیری طرف لو لگی رہے مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے میرے مولا مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے لطف میری جان کو سوزو گداز کا اللہ
اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے۔ شوہرا سنا شوہرا سنا شوہرا سنا شوہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، میں بندہ عاصی ہوں تو خطا کار ہے مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، کہ تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے، مولا 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 مولا، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئے۔
تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جاوے میرا کیونکہ شہرا سونا شہرا سونا شہرا سونا شہرا سونا جو رحمت کس نواز کا اور کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کہ بندہ تو کیسے پڑے کار ساز کا جلالہ وجل شانہ مرحبا مرحبا عمر بھائی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کلام کا انتخاب فرمایا آپ نے اور بڑے ہی پیارے انداز میں اس کو پڑھا۔ عدنان بھائی، محبت الہی کیا کہیں گے؟ محبت کی اگر تعریف کو دیکھا جائے، سمی المحبت محبتاً لأنہا تمحو من القلب ما سوى المحبوب، کہ محبت کو محبت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ دل سے محبوب کے علاوہ ہر شے کو کیا کر دیتی ہے؟ مٹا دیتی ہے۔ اور ایمان والے کیسے ہیں؟ محبا للہ نہیں ہیں، اشد حبا للہ ہیں۔ شاہ جی آپ دیکھیں الفاظ کا بھی جو ذکر یہاں کیا گیا ہے، اس کی بھی ایک اپنی جو ہے وہ ایک بہار ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کسے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیا فرمائیں گے عدنان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بندے کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اسی انداز کی ہونی چاہیے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اللہ کریم سے یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا مظہر ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے، اللہ کریم کی جو محبت ہے، وہ ہر بندے کی نا جدا ایک کیفیت ہے اس کی۔ جس بندے کے دل میں اللہ کریم کی جتنی معرفت ہوگی اتنی اس کی محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کریم کی معرفت رکھنے والے ہیں، اس لیے سب سے بڑھ کر محبت بھی وہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت رکھے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کا جو ایک تقاضا ہے، محبت ہونی چاہیے۔ اب ایک تو ہے زبانی جمع خرچ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی ہے۔ وہ جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کہ جو باطل معبودوں کی پیروی کیا کرتے تھے، انہیں اپنا خدا مانا کرتے تھے، اللہ کریم لوگوں کو ان لوگوں کو دکھائے گا، ان کے وہ جو معبود تھے انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا اب جہاں معبود ہے وہاں جاؤ تم بھی۔ محبت یعنی وہ دنیا میں محبت کے دعوے دار تھے،
اللہ کریم دکھائے گا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو اللہ کریم کے ساتھ محبت ہے وہ کہ اللہ کریم حکم ارشاد فرمائے گا، حالانکہ یہ اس کی یوں کہہ لیں رضا نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ لوگ دوزخ میں جائیں، ڈالا بھی نہیں جائے گا، ڈالا بھی نہیں جائے گا، لیکن صرف اس بات کا نظارہ دکھانے کے لیے کہ جو اللہ کریم سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر، اللہ کے حکم پر کیسے عمل کرتے ہیں، وہ بات چاہے کیسی ہی ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو پھر بندہ اپنی عقل کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کریم کے اس حکم پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر وہاں روایت کے الفاظ ہیں کہ فَيَقْتَحِمُونَ فِيهَا، وہ جو لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو دوزخ میں گرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قریب ہوگا کہ وہ چھلانگ مار دیں، اور اللہ کریم ان لوگوں سے فرمائے گا دیکھو یہ ہے مجھ سے محبت کرنے کہ میرا حکم ان تک پہنچا ہے اور فوراً عمل کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ان چیزوں کا جن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا اللہ کریم نے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ اس کے اس حکم پر عمل کرے، نماز کی پابندی کرے۔ اور بعض یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، یہ جہاں محبت کا تقاضا ہے وہاں بعض اوقات نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتی ہیں کہ بندہ نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کریم اپنی خاص محبت اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کا جو مبارک انداز ہے وہ ایسا ہے، وہ یہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو حکم دیا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس چیز کا حکم، اس کام کے کرنے کا، اس کام سے رک جانے کا۔ ان کے نزدیک جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ روزانہ رات کو 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ اور کس لیے پڑھتی تھی؟ ان اللہ والوں کا نا انداز جدا ہی ہوتا ہے لوگوں سے۔ فرماتی ہیں کہ میں روزانہ 1000 رکعت نوافل اس لیے پڑھتی ہوں کہ قیامت کے دن، اور کیا کرتی ہوں؟ کہتی ہیں پڑھ کے یہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن دوسرے، فرماتی ہیں مجھے ثواب نہیں چاہیے اس پر، اگر نہ ملے، یہ ان کا ایک انداز ہے، لیکن جو اگلی بات بیان کی نا اس کے اندر سارا کا سارا ثواب، اور یوں کہہ لیں ساری کی ساری بات انہوں نے بیان کر دی۔ فرماتی ہیں کہ میں یہ اس لیے پڑھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر فخر فرمائیں گے کہ یہ میری امت کی ایک عورت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس انداز میں عبادت کیا کرتی ہے۔ تو حضور کو خوش کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو یوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خالق مالک سے محبت کا جو ایک تقاضا ہے اس کی بات کو ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، جن چیزوں سے اس نے منع کر دیا ہے ان سے رک جانا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس انداز کو بھی اختیار کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ صاحب کی بلا، آپ دیکھیں اسلام کے مختلف احکام کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ میں چاہوں گا آپ اس مضمون کو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت حال تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ملے ہیں ان میں اللہ پاک ہی کی محبت نظر آتی ہے۔ آپ چاہے نماز پڑھیں، سخت سردی ہے اور ٹھنڈے پانی سے اگر کوئی اٹھ کے وضو کر رہا ہے اور مسجد کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ نرم بستر گرم بستر موجود ہے، لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ فقط اپنے رب کی محبت میں باہر نکل رہا ہے، اللہ کی محبت میں وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا ہے اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ روزہ ہے، سخت بھوک لگی ہے، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چاہے تو کیا کچھ نہیں پی سکتا، کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن رب کی محبت اسے روکے ہوئے ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں رکا ہوا ہے کہ میرا رب، میں نے اپنے رب کے حضور جانا ہے، میرا رب اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، اور رب کی محبت کی وجہ سے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا۔ حج کے لیے لاکھوں لاکھ لگا کے جاتا ہے، وہاں پر تو جہاں پر رحمتوں کے برکتوں کے بسیرے ہیں اس جگہ پر جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ اور یہ سلمان بھائی، یہ سارا کچھ کیوں نہ ہو، جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے قرآن ہی کیوں نہ پڑھ لیں، میرے رب کا تو فرمان ہے۔ ہم اس انداز میں دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کا تحفہ دیا گیا،
یہ کس کا کلام ہے؟ ہم کہتے ہیں کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے، حضور کو دیا گیا۔ آج وہ کلام جو رب کا کلام ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں، ہم اسے کھولتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، وہ لطف لینا اگر بندہ کہ میرا رب اپنے محبوب سے کیسے، کس انداز میں، کیا پیار سے باتیں فرماتا ہے، والضحیٰ کہہ کے کیا فرما رہا ہے، واللیل کہہ کے کیا فرما رہا ہے، الم نشرح لک صدرک کہہ کر کیا فرما رہا ہے۔ کبھی جنت کی خوشخبریاں ایمان والوں کے لیے کہ محبوب اپنے غلاموں کو جنت کی خوشخبریاں دے دو، کبھی جہنم کا خوف دلا کر تاکہ جنت کے مشتاق ہو جائیں، عبادت کی طرف آ جائیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنی لو لگا لیں۔ اور سلمان بھائی، اللہ پاک نا اپنے بندے سے بہت پیار فرماتا ہے، بے پناہ پیار فرماتا ہے۔ ایک ماں کا پیار کیا ہوگا، اللہ کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ یہاں پر میں ایک روایت سناؤں گا، یقین کریں وہ ایسا ہے کہ بندے کی کیفیت بن جائے کہ اتنی پیاری وہ روایت ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے وہ امتی جو گناہگار ہیں ان سے اللہ کتنا پیار فرماتا ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن، عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی طرف وحی ہوتی ہے، وحی فرمائی کہ اے داؤد کہ جو مجھ سے روح گردانی کرنے والے ہیں، روح گردانی کرنے والے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح ان کا منتظر ہوں، وہ جو بھولے بیٹھے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑے بیٹھے ہیں، نماز کی طرف نہیں آ رہے، یا حالانکہ کرنا چاہیے، لیکن میں رب کی رحمت یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ رب اس بندے سے پھر یہ شوق پیدا ہوگا کہ اٹھ فریدہ ستے ہوتے چاڑو دے مسید، تو ستے ہو تیرا رب جاگے تیری ڈاڈے نال پرید۔ پھر یہ شوق پیدا ہوگا کہ محبوب کی محبت، جب اللہ کی محبت سینے میں آئے گی تو پھر وہ بندہ کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے، پھر وہ قرآن کی تلاوت کیسے چھوڑ سکتا ہے، پھر وہ جھوٹ، غیبت، حسد، کینہ، ان گناہوں، ان آفات کی طرف، ان برے افعال کی طرف کیسے جا سکتا ہے کہ جس کے سینے میں اپنے رب کی محبت آ جائے۔ یہ اللہ کی محبت کا ایک شوق دلانے کے لیے میں ایک یہ روایت بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان روح گردانی کرنے والوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح ان کا منتظر ہوں اور کس قدر ان پر مہربان ہوں، یہ تو رب کی مہربانی ہے نا، آج ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو اللہ کی مہربانی ہے، کہا کس قدر مہربان ہوں اور ان کے گناہ درگزر کرنے کا کیسا مشتاق ہوں کہ ان کے گناہ درگزر کر دوں، اللہ اکبر، اور میرے شوق کی وجہ سے وہ مر جائیں اگر یہ ان کو معلوم ہو جائے، اللہ اکبر، اور میری محبت کی وجہ سے ان کے جوڑ ٹوٹ جائیں، اللہ، ایسی محبت، اللہ اکبر۔ اے داؤد، میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو روح گردانی کرنے والے ہیں، جو روح گردانی کرنے والے ہیں اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جی رب فرماتا ہے پھر بتاؤ نا ان کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی، اللہ اکبر، ان کی بخشش کے لیے کیا ہوگا کہ جو اللہ ہی کے ہیں، جو رب ہی کے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ جو عبادات ہیں، جو نماز ہے، قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کچھ بھی جو بھی احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ان کی بجا آوری کریں۔ جب محبت سینے میں ہوتی ہے نا سلمان بھائی، تو پھر بندہ اس محبوب کی مانتا ہے۔ یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے کہ محبوب کی بندہ مانتا ہے، اور پھر جو رب العالمین ہے اس کی کیوں نہ مانے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور دل و جان سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں تو ایک شخص جو باغ میں پانی لگا رہا تھا، اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہو، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ اکبر، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ جی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گئے، اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کلام ہوئے تو حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ وہ میری محبت کی تاب نہیں لا سکے گا، آپ واپس آئے، لیکن وہ واقعتاً ایسا دیوانہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا متلاشی، اس نے کہا کہ آپ اتنا عرض کر دیں مالک مجھے اپنی محبت کا صرف ایک چھینٹا عطا فرما دے، صرف ایک چھینٹا عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مالک وہ ایک چھینٹا مانگتا ہے،
اللہ پاک نے فرمایا میں نے اسے چینٹا عطا فرما دیا، ایک قطرہ محبت کا عطا فرما دیا۔ کئی سالوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے جب گزر ہوا، لوگوں سے پوچھا وہ کدھر گیا؟ کہا وہ تو جنگلوں میں نکل گیا، بیابانوں میں نکل گیا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کہتے ہیں مالک مجھ پر اس کا حال ظاہر فرما، دیکھوں تو صحیح نا کہ وہ جو بڑا مشتاق تھا، محبت الہی چاہنے والا تھا، اس کی کیفیت کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو سارے پردے اللہ پاک نے ہٹائے، اس بندے کو سامنے کیا، وہ کھڑا ہوا ہے، آسمان کی طرف اس کا رخ ہے، آپ اسے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، جواب نہیں آیا، پھر سلام کیا، پھر سلام کیا، مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ سلام کا جواب تک نہیں دے رہا۔ یہ کیفیت یہ تھی کہ جب تک اسے محبت الہی کا چھینٹا نہیں ملا تھا یہ تو دوڑا دوڑا آتا تھا، اب یہ سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ یہ میری محبت میں ایسا گم ہو چکا ہے، اب اگر اس کے جسم پر کوئی آرے بھی چلا دینا تو اسے خبر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ خود کو، یہاں کے لیے شعر بنتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ خود کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جن کو اللہ کریم نے اپنی خاص رحمت سے حصہ عطا فرمایا ہے، ان کا محبت جن کو عطا فرمائی ہے ان کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پیارے ثاقب حسین شاہ صاحب، آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارے اگر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو ان میں بھی ایک نام ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اور جو ہے وہ غیر مسلم آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور ایمان کا شرف جو ہے وہاں سے پا کر کے جاتے تھے۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 6000 مرتبہ صبح اور 6000 مرتبہ شام کو سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کیسا آپ کا جو ہے وہ انداز ہے کہ 6000 مرتبہ صبح اور 6000 مرتبہ شام۔ اب زبان پر کیا ہے؟ ذکر خدا ہے، ذکر خدا ہے، بات کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، جو پاس آ رہا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اطاعت و فرما برداری کیسے کرنی ہے، حرام سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ والوں کا آپ انداز دیکھیں، ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا، یہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سید الطائفہ جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، امام ابوالقاسم کشمیری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عدنان بھائی کہ اگر کوئی بندہ 1,00,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کی محبت میں گزار رہا ہے، کتنے سال؟ 1,00,000 سال گزار رہا ہے، اور صرف ایک لحظہ وہاں سے ہٹا ہے۔ ایک لحظہ کہتے ہیں ایک لمحے کو، یعنی 1,00,000 سال اسی میں گزارا ہے، اور ایک لمحہ کیا ہے وہاں سے ہٹ کر کیا ہے، ذہن کہیں اور چلا گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اس نے کھو دیا ہوا ہے یہ اس کے پائے ہوئے سے زیادہ ہے۔ یہ ایک لمحہ جو اس نے کھو دیا ہے نا، یہ اس کے پائے ہوئے سے کیا ہے، یہ ایک لمحہ جو کھو دیا ہے یہ زیادہ ہے۔ یعنی یہ ہر وقت ان کا انداز یہی ہے کہ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اس کے احکامات کی جانب، اس کے جو ہے فرما برداری کی جانب ہمارا یہ لگا رہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ عطا فرمائے۔ ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی بات ہے، ہر بات میں، ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے یہ متلاشی ہیں۔ آپ دیکھیں خاندان اہل بیت کے بارے میں اللہ کریم نے کیسا پیارا انداز بیان فرمایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور پھر کیا ہے فرمایا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ طریقہ کار ہے، کھانا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، اللہ لیکن کھانا کھلانا یہ کام ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے، اس کے لیے کھلا رہے ہیں، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، کلمہ حسر کا ذکر کر کے جزء نیست، یعنی صرف اور صرف جو ہم کھلا رہے ہیں یہ کوئی تم پر احسان نہیں کر رہے،
یہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ تو پھر وہ ان کی زندگی کا یہی مدار ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو پھر یہی بندے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ رضائے مولا از ہما اولا۔ پھر بندہ یہی دیکھتا ہے کہ اللہ کس بات میں راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام کون سا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کون سا ہے، اس سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی جب ہم گفتگو سنیں گے، اس طرح کی جب ہم اہل اللہ کی باتیں سنیں گے، اللہ والوں کے یہ خوبصورت انداز جب بھی ہمیں پڑھنے کو ملیں گے، تو ہمارا اللہ کی رحمت سے دل بھی اسی جانب جو ہے وہ آنے کے لیے مائل ہوگا۔ اور ہم اگر یہاں سے دور رہ کر کہیں اور مطلب صرف دنیا کے ہی، دن کو بھی دنیا، رات کو بھی دنیا، رات کو سوئے تو بھی موبائل، صبح اٹھے تو بھی سب سے پہلے موبائل، بھی رات کو سونے سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ موبائل، صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ موبائل ہی دیکھا تھا۔ اور ابھی حال کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، کیا خاک سمجھ میں آنی۔ تو اللہ والوں کا انداز کیا ہے، سبحان اللہ، اور یہی مطلوب انداز بھی ہے کہ رات کو سوئے تو اللہم بسمک اموت و احیا، صبح اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یا کم از کم اللہ کا شکر ہی زبان سے یوں ہی کہہ لیں، اللہ تعالی شکر ہے، الحمدللہ اٹھ گئے ہیں، صبح اذان کی آواز آ رہی ہے، اٹھ گئے ہیں، سبحان اللہ، نماز پڑھ لیں۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے بس پھر وہ دنیا کا جو مال ہے اور جو دنیا کے دیگر چیزیں ہیں اس کے لیے پھر وہ ان کی اتنی ویلیو رہتی نہیں ہے، پھر وہ اتنی ہی ویلیو ہے جتنی ہے۔ جیسے بیان فرمایا گیا ہے اس بات کو بھی کہ دنیا اور اس کے معاملات کی مثال یہ پانی کی طرح ہے، اور جو ہے وہ زندگی گزاریں گے تو اس کی مثال کیا ہے، کشتی کی طرح ہے۔ تو کشتی پانی کے اوپر رہے تو کیا ہوگا، یہ تیرتی رہے گی، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو بس پھر کیا ہو جائے گا، کشتی نے ڈوب ہی جانا ہے۔ تو دنیا کی محبت، دنیا کے دیگر معاملات کی محبت اگر یہ ہمارے دل میں سرایت کر جائے گی تو پھر دل کی یہ کشتی کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈوب ہی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کی لذت بھی نصیب فرمائے، اس کی مٹھاس بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے۔ عدنان بھائی آپ یہ بتائیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایمان والا ایسا ہوگا کہ جس کے دل میں محبت الہی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ فارم کے اندر، کچھ نہ کچھ طریقے کے اندر تو موجود ہے۔ بے شک جب وہ کیا کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، تو مطلب یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور نبی پاک سے بھی محبت کا اظہار کر رہا ہے، حضور کو خاتم النبیین مان رہا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہے، جو ضروریات دینی ہیں ان پر عدنان بھائی اپنا ایمان جو ہے وہ رکھے ہوئے ہے۔ سو اس مینس کہ اس نے محبت کی سیڑھی پر قدم تو رکھا ہوا ہے، یعنی یوں بولیے کہ یہ منزل تک جانا تو آگے سیڑھی چڑھتا جائے گا تو منزل تک کے قریب ہوتا جائے گا، لیکن موجود ہے یہاں پر۔ تو اس کو انہانس کرنے کے لیے عدنان بھائی، اور اس جو محبت ہے اس کو پالش کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ سلمان بھی یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کریم نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اب بندہ اس پر قائم و دائم ہے، اور یوں کہہ لے کہ اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت جو ایک ابتدائی جو اس کی ایک سٹیج ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافے کے جو اسباب ہیں، جو اعمال ہیں، بالخصوص ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ، ان کے واقعات اور ان کا اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں قربانیاں دینا، اس طرح کے واقعات کو پڑھے اور سنیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے جو درجات ہیں وہ طے کرتا چلا جائے۔ ابتدائی طور پر تو حدیث پاک میں ہے، اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم سے اس لیے محبت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو یہ وہ ابتدائی بات ہے کہ جو ہر بندے کے پاس موجود ہے، نعمتیں بھی دی ہیں، اللہ کریم نے وجود بھی عطا فرمایا، ایمان کی دولت بھی بخشی ہے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یہ ایک سبب ہو گیا۔ لیکن اس سے مزید آگے بڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ جو درجہ ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اللہ کی محبت میں کیا کرتا ہے،
جو چیز رب کو پسند ہے وہ اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہے، وہ دے دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر بھی کانسیپٹ یہی موجود ہے۔ آپ دیکھیے صدقے کے اندر بھی یہی ہے، بندے کو مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی محبت مال کی محبت پر غالب آتی ہے تو پھر بندہ مال کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ یہ دیکھتا ہے میرے رب کی رضا کس میں ہے، میرے رب کی محبت کس میں، پھر وہ کیا کرتا ہے اس کے لیے۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، بعض کتابوں کے اندر آپ کا یہ واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جب خلیل بنایا تو اب اس کے نا مختلف وہ یوں کہہ لیں کہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور جو اللہ کریم کی محبت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے عطا کی تھی وہ انہی کا حصہ ہے، اور جس انداز میں انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کو یوں کہہ لیں معاشرے پر آشکار کیا ہے نا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا بکریاں تھیں، تو وہ ایک فرشتہ تھا، اس نے کہا مولا تو نے اپنا خلیل بنایا ہے، انہیں اپنی خلت کا شرف عطا کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں میں دیکھوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خلیل ہیں تو ان کا انداز تیری محبت کا کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ جو فرشتہ تھا نا وہ انسانی صورت میں آیا، اور اس نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک وادی کے اندر موجود تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح پڑھ رہا ہے وہ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کلمات سنے نا کہ میرے رب کی تقدیس بیان کر رہا ہے بندہ، میرے رب کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کی آواز میں ایک لذت اور چاشنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے، فرمایا کہ ایک بار پھر مجھے میرے رب کا کلام سنا، یہ جو اتنے خوبصورت انداز میں تو نے تسبیح کی ہے میرے رب کی، فرمایا ایک دفعہ پھر سنا دے۔ اس نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے پڑھا تھا، اب آپ کے کہنے پہ پڑھوں گا تو مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں نا یہ آدھی تجھے دے دوں گا، ایک دفعہ سنا دے میرے رب کا کلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا اس فرشتے نے تسبیح دوبارہ پھر پڑھ دی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، آپ نے آدھی دے دی۔ اب آپ دیکھیے جب محبت ہوتی ہے نا، ایک دفعہ نام سنا تو محبت میں اضافہ ہوا، دوسری دفعہ سنا تو اب مزید اضافہ ہوا، اب جی چاہا کہ میں اور اپنے رب کا کلام سنوں اور اپنے رب کی تسبیح تحمید سنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کی جو پاکی کا بیان ہے وہ اور سنوں۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ پھر کہہ دے۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ فرمایا جو آدھی رہ گئی ہیں وہ بھی دے دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے نا فرشتے نے جو انسانی صورت میں تھا اس نے پھر ایک دفعہ یہی تسبیح سنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و رفعت کا بیان سنایا، آپ نے آدھی دے دی۔ تو اب یہاں بعض کتابوں میں روح البیان کے اندر ہے مزید بھی کہ اب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ایک دفعہ اور سنا۔ واہ واہ واہ، یہ دیکھیے یہ ہے وہ عبادت کا ذوق اور شوق، جب محبت ہوتی ہے نا، یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے ساری رات عبادت کر کے تھکتے نہیں تھے نا، وجہ یہ تھی ایک بار جب ذوق ہو گیا نا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر جب ذوق ملا، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہے، محبت ہے، تو اب بندہ یہ پھر وہ گھنٹے منٹ جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا، پھر رات جو ہے نا یوں گزر جاتی ہے کہ بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ مخدومہ کائنات ساری رات سجدے میں ہی گزر گئی، اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھی ایک دفعہ اور سنا دے۔ تو اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ فرمایا اب تیری بکریاں چرایا کروں گا، ان کے چرانے کے لیے تجھے بندہ چاہیے، تو اپنے میرے رب کی جو تسبیح ہے، جو تحمید ہے، جو حمد ہے، جو اس کی عظمت و رفعت کا بیان ہے وہ سنا دے مجھے۔ تو وہ فرشتہ جو تھا نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں تو جی امتحان لینے کے لیے آیا تھا، واقعی یہ دنیا کا مال و دولت اللہ کے خلیل علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں، یہ ظاہری طور پر ہے، لیکن ان کے دل میں جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو محبت ان کے رب کی ہے وہ کائنات کی کسی شے کی نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام بھی پھر ویسا ہی فرمایا ہے۔ اور یہاں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا میں جو ہے وہ ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جناب سیدنا ابو الحسن
رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ علی بن موفق ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جناب ابو الحسن علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا مجھے جنت میں داخل کیا گیا ہے، تو وہاں میں نے ایک شخص کو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جس کے دائیں اور بائیں 2 فرشتے اسے انواع و اقسام کی چیزیں کھلا رہے ہیں اور وہ کھا رہا ہے. اور ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر بعض کو داخل ہونے دیتا ہے اور بعض کو واپس لٹا دیتا ہے. آگے جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں خیرۃ القدس کی جانب بڑھا تو عرش کے خیموں میں مجھے ایک شخص نظر آیا جو دیدار الہی میں مستغرق تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہے اور آنکھ نہیں جھپکتا تھا. دیدار الہی جنت میں جب کرتا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رضوان جو کہ جنت کے خازن ہیں ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کے حصول کے لیے نہیں بلکہ محض اس کی محبت کی وجہ سے کی ہے، لہذا اللہ تعالی نے انہیں قیامت تک اپنی طرف دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی ہے. اور دیگر افراد کے بارے میں بتایا کہ وہ حضرت بشر حافی اور جناب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت کو جو ہے وہ سپیریئر رکھا ہے اور اس پر جو ہے وہ فوکس کیا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام بھی کیا ہے ویسے ہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے ہماری جان چھڑائے. آپ دیکھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک مزہ آ رہا ہے بات کرنے کا بھی نا. آپ دیکھیں جب یہ نصیب ہو جائے گا تو پھر کیا مزہ آئے گا. امیر سنت نے ایسے تو نہیں کہا نا کہ محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست و بے خود میں تیری پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی. اللہم آتنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبہ آمین یا رب العالمین. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ کائنات کے اندر اگر بندہ مختلف چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو ان کو دیکھ کر کے بھی اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے. یہ پربت، یہ پہاڑ، یہ کوہسار، یہ دریا، یہ جنگل، یہ آبشاریں، یہ جھرنے، یہ چشمے، یہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے، یہ کنوؤں کے مہکتے مہکتے جو ہلے آ رہے ہیں، یہ اور ان کو پھر بندہ محسوس کر رہا ہے تو یہ سب دیکھتا جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا جائے. کیا بات ہے جی ایسے ہی ہے. اللہ کریم نے بھی دیکھے نا اس کو بیان فرمایا نا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یہ سارا اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. اللہ اکبر. شاہ جی آپ کبھی پہاڑوں کو دیکھیں. آپ عدنان بھائی واللہ آپ کو یوں لگے گا کہ ان پہاڑوں کو تو کسی نے تراش کے بنایا ہوا ہے. واہ ایسا ہے. یہ ابھی جو زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ہم گئے تھے، اب پھر وہ آ ہی گیا ہے آئی گئی زندگی. ٹھیک ہے. عدنان بھائی وہ ہم نے ادھر بھی کچھ ریکارڈ جو ہے وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا ہم ناظرین کو جب دکھائیں گے تو پھر بات جو ہے سامنے آئے گی. آپ ناظرین کا انٹرسٹ کافی بڑھا رہے ہیں. عدنان بھائی صرف پہاڑ ہی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے. ہاں وہ پریکٹیکل بھی کر کے میں نے بتایا کہ اس کا پریکٹیکل بھی کافی کیے ہیں زندگی کے پروگرام کے اندر، پریکٹیکل بھی کافی کیے. تو بہرحال یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں نا آپ سب تو پھر آپ کو یہی یاد ہے کہ کون ہے یہ بنانے والا؟ هو اللہ. یہ کون ہے؟ یہ خالق ارض و سماوات کون ہے؟ یہ اللہ ہے. ان پہاڑوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آئے ہے. آپ ایک اور ذرا
بات پہ غور کریں عدنان بھائی، درخت ہے یہ سبز ہے، درخت ہے تو کیا ہے؟ سبز ہے۔ بلکہ چلیں درخت سے نیچے آتے ہیں، ایک اور بات پر آتے ہیں، درخت سے بھی بات ہو سکتی ہے لیکن تھوڑا اور نیچے آتے ہیں، ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دیکھیں گلاب کے پھول کا پتا ہے تو وہ کیا ہے؟ سبز ہے۔ ٹہنی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ سبز ہے۔ پتا بھی سبز ہے، ٹہنی بھی کیا ہے؟ سبز ہے۔ اور گلاب کا پھول جس سے کھلتا ہے وہ پہلے جو کلی ہوتی ہے بند، اس کے اوپر جو خول ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سبز ہوتا ہے۔ لیکن گلاب کا پھول کیا ہوتا ہے؟ سرخ ہوتا ہے۔ سرخ ہے، بلیک ہے۔ بلیک بھی ہے شاہ جی، ٹھیک ہے، یلو بھی ہے۔ گلاب کا پھول بھی آپ دیکھیں، رنگ دیکھیں آپ مختلف ہیں۔ وہ کون ہے؟ ٹہنیاں سبز، پتے سبز، جس کے اندر وہ ابھی لپٹا ہوا ہے وہ اوپر بھی کیا ہے؟ وہ بھی سبز ہے۔ اس سبز جو ہے وہ درخت میں سے، اس پودے میں سے یہ لال گلاب نکالنے والا کون ہے؟ هو اللہ۔ آئے آئے، ہر شے سے آیا میرے صانع کی صنعت، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا۔ اچھا آپ دیکھیں شاہ جی، ایک اور مزے کی بات ہے جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری توجہ بھی ابھی گئی ہے اس کی طرف، یعنی تازی بات ہے شاہ صاحب۔ آپ دیکھیں گلاب کا پھول ہے نا، اس کی ٹہنی کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہے، پتے میں خوشبو نہیں ہے، کانٹے ہیں ان میں بھی خوشبو نہیں ہے، لیکن پھول میں کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس پھول میں خوشبو رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر شے سے آیا میرے صانع کی صنعت، عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حافظ صاحب، کانٹا بھی تو اسی پودے کا ہے، کانٹا بھی کیا ہے؟ اسی پودے کا ہے۔ اور آپ دیکھیں پھول بھی کیا ہے؟ اسی پودے کا ہے۔ ہاں جی، لیکن کانٹا کیا دے رہا ہے؟ تکلیف دے رہا ہے، چبھ رہا ہے تو بندے کو کیا ہو رہا ہے؟ ہائے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ بھی اس سفر میں 2 مرتبہ مجھے جو ہے وہ کانٹا بھی چبھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مطلب اس پہ تکلیف تو جو میں نے جھیلی ہے وہ بھی انہوں نے اسلام نے ریکارڈ کیا، مجھے کانٹا چبھا ہوا، اور وہ آج کا رسول اس کو جو ہے وہ نکال رہے، تو وہ بھی ریکارڈ تو کیا ہوا انہوں نے، اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال کانٹے سے بات چلی تو وہ بھی ایک بات یاد آ گئی، تو ہم دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے یہ تو اگلی بات ہے، آگے جو ہے وہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کانٹا کیا ہو رہا ہے؟ چبھ رہا ہے تو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ اور بندہ پھول کی خوشبو سونگ رہا ہے تو کیا ہو رہی ہے؟ فرحت مل رہی ہے۔ اس خوشبو کے سونگنے پر، اس کے دیکھنے پر بندے کی طبیعت کو خوش اور ہرا بھرا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر شے سے آیا میرے صانع کی صنعت، عالم سب آئینوں میں ہے اس کا آئینہ ساز کا۔ تو یہ سب چیزوں کو بندہ جو ہے وہ دیکھتا جائے۔ عدنان بھائی اگر اسی پر یہ ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرے بندہ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں۔ آپ دیکھیں جو نازک اور جو نزاکت اور یوں کہہ لیں کہ جو ایک انتہائی نرم و نزاکت والی جو بات ہے، نہ تو وہ گلاب کی پتیوں میں ہے، گلاب کا جو ٹہنی ہے اس کی ٹہنی حالانکہ سخت ہے، اچھا پتوں کے اندر بھی وہ نزاکت نہیں ہے، اسی طرح اس کے اندر کانٹے ہیں ان کے اندر بھی وہ نزاکت نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے مل کر جو اوپر اس کے ایک پھول لگا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سخت چیزوں میں اس ایسے نرم و نازک کو پیدا فرمایا کہ اگر تھوڑا سا سخت ہاتھ لگ جائے نا تو وہ مرجھا کے رہ جائے اور ختم ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے یوں کہہ لیں کہ اتنی ایک سخت چیزوں سے، ایسے ہی آپ دیکھیے سخت پتھروں کے درمیان سے
نرم و نازک جو ہے وہ پودے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے کھیت کے اندر ہے ایسے ہی پہاڑوں کے اندر جو ابتداءً تو وہ نرم و نازک ہوتے ہیں، آگے چل کر وہ درخت بنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہیں رزق عطا فرمانے والا ہے، نعمتیں عطا فرمانے والا ہے. تو ہم جب یہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمارے دل میں مزید جو ہے وہ بڑھتی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں شاید ابھی پھول پہ ہی کام چل رہا ہے، اور اسی پھول پر اور بات بھی ہو سکتی ہے. ہاں جی، اسی پھول کے پودے پر گلاب ہی ہے نا، کالا بھی کیا ہے گلاب ہے، سرخ بھی کیا ہے گلاب ہے، پیلا بھی کیا ہے گلاب ہے، پنک بھی کیا ہے گلاب ہے، وائٹ بھی کیا ہے گلاب ہی ہے. اور ایک اچھا پھر پھولوں میں بھی قسمیں ہیں عدنان بھائی، پھر اس کی تاثیریں الگ، پھر اس کے کام الگ. اسی پھول سے گلقند بھی بن رہی ہے جس کی تاثیر بالکل جدا ہے، اور اسی پھول سے عرق بن رہا ہے جس کی تاثیر بالکل الگ جدا ہے. واہ واہ کام بالکل الگ. اور اسی پھول سے عدنان بھائی خوشبو بن رہی ہے، خوشبو بن رہی ہے، عطر بھی بن رہا ہے. ہاں جی، میں قربان جاؤں. آپ دیکھیں بات کہاں پہ، اس ایک پھول کو اتنی ڈائیورسٹی اور اس میں اتنی قسم کی جو ہے وہ خصوصیات رکھنے والا ایک پھول کے اندر کون ہے؟ اللہ. ہر شے سے ہیں آیا میرے شانے کی صنعت، ہر شے سے ہے آیا میرے شانے کی صنعت. ہر شے ہر شے ہر شے سے ہے آیا میرے شانے کی صنعت. ہر شے سے ہے آیا میرے شانے کی صنعت. ہر شے سے ہے آیا میرے شانے کی صنعت. عالم سبائنوں میں ہے آئے نہ سازگار. عدنان بھائی آپ دیکھیں یہی پھول ہے، ہاں جی، اسی پھول گلاب پر ہی ابھی چل رہے ہیں. اور میں آپ دیکھیں عدنان بھائی عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر، آپ دیکھیں اسی پھول گلاب کا اتنی ساری ہم نے باتیں کی ہیں، یہ خوش تازہ ہے تو بھی استعمال ہو رہا ہے، ہاں جی، اور سوکھ گیا ہے. آہا، تازہ تھا، کھلا ہوا تھا تو بھی استعمال تھا، گلقند بن گئی اس کا جناب، یہ عرق بن گیا، یہ بھی تازے پھول کا ہی بنے گا. گلقند بنے گی تو تازے پھول کی بنے گی. اس کے ساتھ جناب علی یہ اس کا آپ عطر نکالیں گے، اس کا جیسے عطر ہے جو ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تازے پھول کا ہی نکلے گا. اب یہ پھول سوکھ گیا ہے، سوکھ گیا ہے تو اب اس کا معاملہ ایک اور ڈائیورسٹی اختیار کر گیا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ مختلف دواؤں میں استعمال ہو رہا ہے. بندہ بیمار ہے، کھا رہا ہے، یا اس کا صفوف مختلف چیزوں کے ساتھ مل کر بنا کر کھا رہا ہے تو بیماری سے شفا پا رہا ہے. ہائے ہائے، اس ایک ہی پھول میں اتنی ڈائیورسٹی رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. واہ. ہر شے سے ہے، ہر شے سے ہے آیا میرے شانے کی صنعت. ہر شے سے ہے آیا میرے شانے کی صنعت. ہر شے سے ہے آیا میرے شانے کی صنعت. عالم سبائنوں میں ہے آئے نہ سازگار. اللہ اللہ اللہ. اسی پھول پر شاید یہ ایک بات اور، واہ
اسی پھول پر ہیں یہ عدنان بھائی، واہ یہی پھول ہے. کہیں کیا بن رہا ہے، کہیں یہ اپنی خوشنمائی دے رہا ہے، کہیں اپنی خوشبو جو ہے وہ مہکا رہا ہے، کہیں پر فرحت و تازگی دے رہا ہے، کہیں اس کی گلقند بن رہی ہے، کہیں اس کا عرق نکل رہا ہے، کہیں اس کا عطر نکل رہا ہے، کہیں یہ سوکھ گیا ہے تو اب سوکھنے کے بعد یہ دواؤں میں استعمال ہو رہا ہے. اور اسی پھول کا ہار بنا کر کسی کو عزت کے طور پر پہنایا جا رہا ہے. یعنی عزت افزائی کے لیے بھی کیا ہے، یہ پھول استعمال ہو رہا ہے. اس ایک پھول میں اتنی ڈائیورسٹی رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. ہر شے سے ہے، ہر شے سے ہے میرے سانے کی صنعت، ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعت، ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعت، عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا. شاید اب پھول پر آخری بات، پھول پر آخری بات، گلاب کے پھول پر آخری بات. اسی اللہ والے نے کہا کہ ہر کوئی پھول کو دیکھ رہا ہے. گلشن میں پھول کھلا ہوا ہے تو ہر کوئی کس کو دیکھ رہا ہے؟ پھول کو دیکھ رہا ہے. لیکن پھول کسے دیکھ رہا ہے؟ واہ واہ واہ. ہر کوئی پھول کو دیکھ رہا ہے. پھول تو کسی کی طرف، لوگوں کی طرف تو نہیں دیکھ رہا، وہ پھول کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ تو فرمایا پھول قدرت جمال الہی کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے سارا جہان کس کو دیکھ رہا ہے؟ پھول کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ایسا جو ہے ذوق عطا فرمائے کہ پھول کو دیکھیں، پھول کو دیکھیں، پھول کو سوچیں تو بھی کون یاد آئے؟ اللہ یاد آئے. ہر شے سے ہیں یہاں میرے شانے کی صنعت ہے. ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعت، ہر شے ہر شے ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعت، عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا. سلمان بھائی پھول پر ماشاءاللہ کافی سیر حاصل گفتگو فرمائی آپ نے. اللہ تعالیٰ کی میں اور بھی کر سکتا ہوں شاید. ماشاءاللہ. بہرحال جی ارشاد. میں پھول سے ہٹ کر جی پھول جہاں سے اگتا ہے اللہ میں اکبر. اس زمین کی بات عرض کرتا ہوں واہ. کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا. دیکھیں اللہ پاک نے اسے کیسا بنایا ہے کہ لوہے کی طرح اللہ پاک نے اسے سخت نہیں بنایا. ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا بہترین بنایا. لوہے کی طرح اللہ پاک نے اسے سخت نہیں بنایا اور نہ ہی نرم بنایا کہ پاؤں رکھتے دھنس جاتے. لوہے کی طرح سخت ہوتی تو رہنا پھر بھی مشکل تھا، نرم ہوتی تو بھی مشکل تھا. اسے متوازن رکھا. پھر اللہ پاک نے اس زمین کو جو کمال عطا فرمایا کہ جذب کرنے کی صلاحیت اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہے. آپ غور کریں کہ اگر اس میں جذب کرنے کی کیفیت نہ ہوتی تو جو جانور مر رہے تھے اس میں کتنی بیماریاں، جب سے زمین بنی ہے دنیا بنی ہے اور جذب نہ ہوتے تو کتنی بیماریاں پھیلتی. یہ جذب کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو عطا فرمائی ہے. اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کو شمال کی طرف سے اٹھایا ہے اور جنوب کی طرف سے ڈھلان دی ہے، نیچا کیا. وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جیسی بارش برستی ہے اگر زمین بالکل سیدھی ہوتی تو ہم ڈوب جاتے. اسے ایک طرف سے اونچا کیا، دوسری طرف سے نیچا کیا تاکہ پانی آئے اور یہ بہتا ہوا
چلا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اور پھر سلمان بھائی اللہ پاک کا کرم اور دیکھیں کہ اللہ پاک نے, اب دیکھیں پانی کی ضرورت ہی نام ہے. انسان اس دنیا میں تقریباً 9 ارب انسان بستے ہیں جسے پانی, صاف پانی کی ضرورت ہے. 9 کا 10 گنا زیادہ اس دنیا میں جانور, 90 ارب جانور بستے ہیں. ان کا 10 گنا کریں تو پرندے بستے ہیں. تقریباً 900 ارب پرندے ہیں اس زمین میں. 900 ارب پرندوں کو, 80 ارب جانوروں کو, 90 ارب جانوروں کو اور 9 ارب انسانوں کو ایٹ اے ٹائم صاف ستھرا پانی چاہیے ہے. اور ہم غور کریں کہ زمین کا ایک, جہاں پر ہم رہتے ہیں, اس کا تقریباً 65% حصہ پانی پر مشتمل ہے. لیکن کیا وہ پانی پینے کے قابل ہے؟ کھارا پانی ہے, وہ نمکین ہے, پی نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. ایٹ اے ٹائم پانی ہمیں چاہیے ہے, اور ستھرا صاف شفاف پانی چاہیے ہمیں جو صحت کے لیے فرحت بخش ہو اور زندگی میں تازگی بخشنے والا ہو. اس کے لیے اللہ پاک نے کیا بہترین انتظام فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے زمین میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ زمین پانی کو جذب کرتی ہے, پانی کو سٹور کرتی ہے. پھر ہم اس کو صاف شفاف پانی کو نکالتے ہیں. اچھا صاف پانی کو نکال لیا, اب پانی آئے گا کیسے؟ اب یہ دیکھیں سلمان بھائی, اب بعض علاقے ہیں نا جہاں پر تو پانی بہت زیادہ ہے لیکن پانی پینے کے قابل نہیں ہے. ان کے لیے اللہ پاک نے کیا انتظام کیا؟ اسی پانی سے آج ہم ایک فلٹر پلانٹ لگاتے ہیں نا سلمان بھائی, پانی کو صاف کرنے کے لیے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں, کتنے کیمیکل ڈالتے ہیں, پھر بھی شفاف پانی نہیں بنتا. اور لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھیں, وہی کھارا پانی ہے, وہی نمکین پانی ہے جن سے بخارات بن کے آسمانوں میں جا رہے ہیں. یہ فلٹر ہو رہا ہے. یہ انسان کے لیے, یہ انسان کی تکریم, یہ انسان کی عزت, یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے الذی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, انسان کے لیے سب کچھ بنایا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اوپر گئے, وہی پانی جو نمکین تھا, وہی پانی جو کھارا تھا, وہ فلٹر ہو کر جب بارش کی صورت میں آتا ہے صاف شفاف پانی بن کر آتا ہے. اور پھر یہ پانی دیکھیں سلمان بھائی, ہم نے پیا, زمین نے سٹور کر لیا. اب یہ تو علاقے تھے کہ جہاں پر ہمیں پانی میسر آ جاتا, وہ بندے کیا کرتے, وہ مسلمان, وہ انسان, وہ مخلوق کیا کرتی کہ جہاں پر زمین کی یہ طاقت ہی نہیں تھی, وہ جو پہاڑوں میں رہنے والے وہاں پر تو کنویں نہیں ہے, وہاں پر اللہ پاک نے کیا کیا, چشموں کا انتظام فرمایا. اچھا پھر ایسا نہیں ہے سلمان بھائی کہ چشمے وہ کیسے پھوٹیں گے؟ اللہ پاک نے ان بادلوں کو یہ صلاحیت دی, ہواؤں کو بھیجا, بادل بن گئے, پانی سٹور ہوا. اب ہواؤں کو حکم ہوا کہ لے کے چلو, ان پہاڑوں کی طرف لے کر چلو جہاں پر پانی نہیں ہے, ان صحراؤں میں, ان علاقوں میں کہ جہاں پہ سمندر نہیں, جہاں پہ پانی, جہاں پہ بخارات نہیں بنتے. اب یہ پانی ان جگہوں پر گیا, صحراؤں میں بھی پانی پہنچا, ان علاقوں میں پہنچا کہ جہاں پہ بخارات بننے کی صلاحیت نہیں تھی. اچھا ان پہاڑ, اچھا یہ تو زمین تھی نا, یہاں پہ تو پانی کا ہو گیا انتظام. پہاڑوں میں کیا اسٹور کرنے کا دیکھیں, یہاں پر تو زمین نے اسٹور کیا نا, وہاں پہ پہاڑ کیسے اسٹور کرے گا؟ اللہ پاک نے سخت سردی کو بھیجا, برف کی صورت میں وہ بن گیا. وہی پانی جو یہاں پر ہمیں میسر آ رہا تھا وہاں پہ سٹور ہوا برف کی صورت میں. بارشیں تو ہوتی ہیں نا, جب سردی کے موسم میں بارشیں ہوتی ہیں, وہ چشمے چلتے رہے. اب آگئی گرمیاں, اب کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے سورج کی تپش کو بھیجا, اب وہی برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہوئی, پھر چشموں میں آیا پانی, اور کتنی جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہوا یہ آیا. یہ کیا ہے؟ یہ کس نے یہ صلاحیت دی ہے, کس نے یہ طاقت دی ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے, میرا اللہ ہے. اللہ ہی انتظام کرنے والا ہے. یہ سب کچھ کرنے والی ذات میرے مالک کریم کی وحدہ لا شریک ہے, ہر شے سے ہیں آیا, ہر شے سے ہے آیا, میرے سانے کی سنتے, ہر شے سے ہے آیا, میرے سانے کی سنتے, حافظ صاحب. عطا بھی نا محبت کا سبب ہوتی ہے جی, اور یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطائیں ہیں نا, یعنی ظاہری اعتبار سے بھی بندہ دیکھے نا, غور کرے
تو یہ انسان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہیں بندہ خدا دنیا کی بے ثبات اور نہ رہنے والی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے، اس خالق و مالک سے محبت کر جس نے ان سب چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ بندہ غور کرے نا تو واقعی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو بندے کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے والی ہیں۔ سبحان اللہ، میں تو حافظ صاحب پھول پہ ہی رکا ہوں ابھی تک۔ اللہ، بہرحال آگے چلتے ہیں ناظرین ہم کی زمین و کال کو آسمان سے ہو کر آ گئے، جی شاہ جی، ہم زمین و آسمان سے ہو کر آ گئے۔ اللہ 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 آپ کو برکت دے ماشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ بیان ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کون یاد آئے؟ اللہ یاد آئے، اس لیے یہ بیان ہو رہا ہے۔ بندہ یہ دیکھے تو یاد کون آئے؟ اللہ، اللہ یاد آئے، بنانے والا خالق و مالک جو ہے وہ یاد آئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ والوں کا بھی یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ دیکھ کر بھی کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کال دیتے ہیں۔ اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام دیکھتے ہی دل الحمدللہ خوش ہو جاتا ہے، باغ مدینہ ہو جاتا ہے، حسین چہرے بھی ہوتے ہیں، اور کلمات حضور کی سیرت، قرآن کی تعلیمات، یہ ساری چیزیں اللہ پاک جو پردے کے پیچھے کام کر رہے ہیں، پردے کے فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں، جو بھی اس میں انوالو ہے، اللہ سب کی کاوشیں کوشیں قبول فرمائے۔ آج بس تعارفی کلمات ہی پیش کرنا چاہ رہا تھا، دل کافی خوش ہو گیا دیکھتے ہی۔ اللہ مدنی چینل کے ہر سلسلے کو دوام عطا فرمائے۔ آمین، بڑی مہربانی، آباد رہیں، خوش رہیں ماشاءاللہ۔ میسیج شامل کرتا ہوں کہ ایسی کتاب بتائیں جس کا مطالعہ کرنے سے محبت الہی میں اضافہ کیا جا سکے۔ ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اور اس کا اردو ترجمہ ہے حکایتیں اور نصیحتیں کے نام سے، اس کو پڑھ لیں، لاجواب کتاب ہے۔ یعنی آپ پڑھتے جائیں اور آپ کو انشاءاللہ ایک اسپرچولیٹی، ایک روحانیت یہ محسوس ہوتی چلی جائے گی۔ کافی ضخیم کتاب ہے، بڑا لاجواب ترجمہ اس کا کیا ہے المدینہ العلمیہ نے ماشاءاللہ، تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حکایتیں اور نصیحتیں، مکتبۃ المدینہ پر آپ کال کر کے آن لائن بھی اس کتاب کو جو ہے وہ گھر پر بیٹھے ہوئے ابھی حاصل کر سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ کا نمبر انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر نظر آ جائے گا، تو آپ اپنا آرڈر یہاں پر پلیس کروا کر کے کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کال شامل کرتے ہیں۔ عمر دراز اتاری عرض کر رہا ہوں، خان کا ڈوگرا، ضلع شیوپورہ سے۔ یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے شفاق بھائی کی آواز میں۔ مرحبا جی، حضور یہ کلام سنا دیجئے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، میرا فرمائش یہ تھا کہ مجھے مولانا سنوا دے، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ یہ ہیں جی اللہ رکھا چشتی صاحب ہیں فیصل آباد سے، ان کو کلام سننا ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اللہ برکت دے، بڑی مہربانی جناب۔ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے ماشاءاللہ، بڑے جید عالم دین بھی ہیں، عاطف بھائی، محمد عاطف اتاری لاہوری مدنی، ان کے والد صاحب کا نام تھا اللہ رکھا، عاطف بن اللہ رکھا، ایسی بات ہے نا؟ ایسے ہی عاطف بھائی بھی عالم دین ہے ماشاءاللہ۔ ان کے بھائی ہیں محمد عاقب، یہ بھی زبردست جید مدرس ہے ماشاءاللہ، مرکز العلیا لاہور میں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے ان کو۔ وہ اللہ رکھا سے مجھے وہ عاطف بھائی جو ہے نا یاد آ گئے۔ چلیں جی آگے یاد چلتے کرتے ہیں آپ کو، جی، جبا جی بھی یاد فرماتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آگے چلتے ہیں جی، فیصل بلال بھائی ہیں جی، ان کو کلام سنا ہے 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا۔ بہاری سے میسیج ہے سلمان بھائی، جلوس میلاد بہت خوب رہا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، خیر محمد بھائی ہیں جی، اور ان کو ناز شریف جو ہے وہ سننی ہے، میں بلبل شہر مدینے دی ہاں۔ چلیں جی، بڑی مہربانی۔ آگے چلتے ہیں جی، گجرا والا سے میسیج ہے، عمر بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کے حلیمہ۔ ٹھیک ہے، اس کلام کو قبیلہ بنی سعد میں کھڑے ہو کر پڑھنے کا جو مزہ ہے نا، وہ اپنا ہی، یعنی جہاں پر حضور تشریف لے کر گئے تھے، فَأَدَا مَا حَوْلِ،
مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کستوری کی خوشبو جو پورے قبیلے میں سے آ رہی تھی نا، ہاں جی، اس کا اثر آج تک ان ہواؤں میں موجود ہے۔ واہ 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 واہ، شاہ صاحب جہاں آپ کو سانس لینے کا بھی مزہ ہے، اللہ اکبر، آپ سانس لینا، آپ کو کیا ہو، مزہ ہے، سانس لے کر مزہ آ رہا ہے، وہ مقام ہے قبیلہ بنی سعد، جہاں محبوب خدا نے زندگی کے اپنے سنہرے 4 سال اللہ جہاں پر گزارے ہیں، حضور کی یادیں جہاں پر، اللہ سبحان اللہ، واہ، اللہ نصیب فرمائے جانا۔ آمین آمین نیت تو کی جا سکتی ہے، جائیں گے، ناظرین بھی نیت کریں، اللہ نصیب فرمائے، آمین، مہربانی کرے اللہ تعالیٰ، تو اسباب عطا فرمائے، تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، زیارت کر کے آئیں گے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، بہاولپور سے ہیں قاری عبدالرزاق صاحب ہیں جی، اور یہ شکوہ کر رہے ہیں، بڑی مہربانی آپ کے شکوے کے لیے بھی، خوش رہیں آباد رہیں، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے یہ کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے میں تو آپ کی فرمائش پڑھ ہی سکتا ہوں یا سن ہی سکتا ہوں، پوری تو جو عمر بھائی ہیں ابھی یہی کریں گے۔ اوور ٹو یو عمر بھائی، گھڑی بھی دیکھ لیں، ناظرین کو بھی دیکھ لیں، کالز کو بھی دیکھ لیں، میسیجز کو بھی دیکھ لیں، اور کچھ کلام بھی شامل کر لیں۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، اور تیری بلاغت کیا کہنا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ
حق نے سراجا منیرا میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں اور یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اپنی محبت کی مٹھاس بھی عطا فرمائے، اور اس محبت کے تقاضوں پر بھی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ استاد اسلام۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غم شناس یہ تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر